الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، میں آج اپنے اس ویڈیو میں بیان کروں گا ایک ایماندار مزدور نوجوان کا ذکر کروں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ ایماندار مزدور اور ایک اللہ کے ولی، اور اس کا ذکر میں آپ لوگوں کے سامنے کروں گا۔ بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ کے ولی گزرے۔ بغداد کی سرزمین وہ ہے جہاں پر ایک ولی نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ولی گزرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے بہت سارے گزرے ہوئے ہیں۔ میں ایک ولی کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، ایک اللہ کے مقبول بندے کا ذکر ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی چوک پر مزدور لینے کے لیے گئے کہ میں مزدور لاؤں اور وہ میرے گھر کا کام کرے۔ اللہ کے مقبول بندے اللہ کے ولی تھے۔ جب اس چوک پر پہنچے، بہت سارے مزدور بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک نوجوان لڑکا آپ کو نظر آیا جو جسم سے کمزور لگ رہا تھا۔ جسم سے کمزور لگ رہا تھا وہ لڑکا۔ جب آپ نے اس لڑکے کو دیکھا تو اس کے قریب پہنچے۔ اس کی پیشانی بتا رہی تھی کہ اللہ کی عبادت، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا۔ یہ اللہ والے اس سے کہتے ہیں، بیٹا کیا تو مزدوری کرے گا، چلے گا میرے یہاں؟ اس نوجوان نے کہا، جی حضور، میں جب مزدوروں کی محفل میں بیٹھا ہوں تو مزدوری کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہوں، میں مزدوری کرنے چلوں؟ ٹھیک ہے، میرے گھر چلنا۔ تو اس نوجوان مزدور نے کہا، اس لڑکے نے کہا کہ سنو، میری کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ ان شرطوں کو مان لیں گے میں آپ کے گھر کام کرنے چلوں گا، آپ کے گھر کا کام کروں گا۔ اگر آپ ان شرطوں کو نہیں مانیں گے تو میں آپ کے گھر نہیں کام کروں گا۔ یہ اللہ والے تھے، بولے کہ بتائیں بھائی آپ کی کیا شرطیں ہیں؟ اس نے کہا، سنو، آج کی ڈیٹ میں 4 درہم مزدور لیتے ہیں اور میں تیرے گھر اگر کام کروں گا تو صرف 3 لوں گا۔ یہ سوچتے ہیں، ارے یہ تو کتنی بڑی اچھی بات ہے، 4 پڑھتے ہو اور 3 لے رہا ہے، 4 پڑھتے ہو 3 لے رہا ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ دوسری شرط میری یہ ہے کہ سنو، جب اذان کا وقت ہوگا میں کسی کی نہیں سنوں گا، صرف اور صرف میں اللہ اس کے رسول کی سنوں گا۔ اس میں اذان جب ہوگی اس وقت کچھ نہیں کروں گا، سارے کام بند کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور میری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے گھر پہ کام کروں گا، مجھ سے آپ کوئی سوال کریں گے میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہیں یہ تو عجیب سی بات ہے، آپ مالکانوں جیسے باتیں کر رہے ہیں، شرط منوا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری شرط منظور ہے تو آپ مجھے اپنے گھر کام کرنے کے لیے لے کے چلیں، اگر شرط منظور نہیں ہے تو آپ مجھے نہ لے کے چلیں، میں آپ کے گھر کا نہیں کام کروں گا۔ یہ کہتے ہیں چلیے ٹھیک ہے، آپ کی شرط مجھے منظور ہے اور لے چلیں، چلیے میرے گھر آپ کام کریے، چلیے کام کریے۔ وہ لے کر کے گئے۔ مزدور جتنا کام سارے دن میں کرتے ہیں، یہ نوجوان، یہ لڑکا جب اس گھر پہ کام کرنے کے لیے پہنچا تو 2 گھنٹے کے اندر سارے دن کا کام کر دیا۔ 2 گھنٹے کے اندر سارے دن کا کام کر دیا۔ وجہ کیا ہوتی؟ وہ ایمانداری کے ساتھ مزدوری کرتا تھا، وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرتا تھا۔ آج کل کے مزدور لوگ مزدوری کرنے جاتے، وقت کا گزارا کرتے، وقت کاٹا کرتے، ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ یہ ایمانداری کے ساتھ اس نے کام کیا اور مٹی کھود کر کے ڈھیر لگایا تھا کہ اذان کا وقت، اذان ہونے لگی۔ یہ جو صاحب اپنے گھر پہ لے کے گئے تھے، ان کا لڑکا آیا اور کہنے لگا، سن یہ مٹی یہاں سے ہٹا دیجیے۔ یہ کہتا، سن تیرے باپ سے میں نے کہہ دیا تھا کہ جب اذان ہوگی اس وقت میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کی نہیں سنوں گا۔ تیرے باپ سے میں نے کہہ دیا تھا کہ جب اذان ہوگی اس وقت میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کی نہیں سنوں گا۔
कि नमाज पढ़ने के लिए चला गया। नमाज पढ़ के जब वापस आया तो इनकी बीवी कहने लगी बेटा खाना खा ले। ये नौजवान कहता है सुनो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं रोज़ा हूँ। रमज़ान का महीना नहीं था फिर भी रोज़ा, नफली रोज़ा रखा था उसने, नफली रोज़ा रखा था उसने। फिर क्या होता है कि वो सारे दिन का काम करके चला गया। दूसरे दिन इन साहिब के घर फिर दोबारा जो अल्लाह के मकबूल बंदे थे इनके घर में दोबारा फिर काम आया। तो ये फिर चौक पर जाते जहाँ मजदूर मिलते और जाकर के उसी लड़के को तलाश करने लगे जिसको काम करने के लिए लेके गए थे। लोगों ने कहा कि सुनो वो हफ्ते में एक बार काम करता है और उसकी वजह क्या 3 दरहम में वो कहता है कि मेरे एक हफ्ते का काम मेरा खर्चा 3 दरहम में हो जाता है और जब मेरा खर्चा कम पड़ता है जब मैं काम करने आता हूँ। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है अगर ऐसा है तो मैं काम अगले हफ्ते में लूँगा और उसी से काम लूँगा। दोबारा हफ्ते जब आए चौक पर ये काम करने के लिए आए, इस नौजवान से जब कहते हैं कि आप मेरे घर काम करने के लिए चले तो इसने कहा कि मेरी शर्तें आपको याद हैं। कहा आपकी शर्तें मुझे याद है। कहा चलो ठीक है। फिर लगातार 2-3 हफ्ते तक ये अल्लाह के मकबूल बंदे उस बंदे से अपने घर का काम करवाते रहे। फिर कुछ दूसरे हफ्ते जब वो हफ्ते उसके पूरे हुए काम करने के जब अगले हफ्ते आए कि दोबारा जब हम पहुँचे उस चौक पर उसको लेने के लिए तो पता चला कि वो बीमार है। वो काम करने इस वक्त नहीं आ रहा है। ये सोचते हैं, लोगों से पूछा कि वो रहता कहाँ है। तो लोगों ने बताया कि बुखदा शरीफ का जो कब्रिस्तान है उसके पीछे जो कच्चे मकान बने हुए हैं वो उसमें रहता है। अल्लाह के मकबूल बंदे गए, दरवाजे पर दस्तक दी। इसने कहा आइए हुजूर आप ही का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आइए हुजूर मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। अंदर दाखिल हुए तो उस बच्चे से पूछते कि आप बताएं आपने मुझे कैसे पहचाना। तो बताया कि आज की डेट में इस दौर में कोई गरीब के दरवाजे पर अमीर जाता नहीं है और मेरा दिल कह रहा था कि मैं बीमार हूँ और आप ज़रूर आएंगे मेरे पास। बातें होने लगी। फिर कुछ देर के बाद ये नौजवान ये मज़दूर कुछ पैसे निकालता है और एक अंगूठी निकालता है, हीरे सोने की अंगूठी निकाल कर उनके सुपुर्द की और कहा हुजूर ये मेरी अमानत आप अपने हाथ में ले लें। आज रात में इंतकाल कर जाऊँगा, आज रात मैं इंतकाल कर जाऊँगा। ये जो पैसे हैं इससे कफन खरीद कर मुझे सुबह कफन दे करके मुझे मिट्टी देना, दफन कर देना मुझे। और ये जो अंगूठी है जो वक्त का बादशाह हारून रशीद है, जाइएगा आप उनको ये अंगूठी देने उन तक ये अंगूठी पहुंचा देना। और साथ ही में बता दिया कि ये अंगूठी जब आप लेके जाएंगे तो बादशाह आपकी नहीं सुनेगा। असर के बाद में जाइएगा और उससे कहिएगा, वो आपकी नहीं सुनेगा। फिर उनसे कहना कि सुनो आपकी कोई अमानत मेरे पास, अपनी अमानत आप ले लीजिए, अपनी अमानत ले लीजिए। बात जे अल्लाह के मकबूल बंदे अपने घर पर आए और रात बेचैनी में गुजारा। उस बात से रात में नींद नहीं आ रही थी। जब सुबह हुई तो दरवाजे पर जब पहुँचे तो दरवाजे पर जब हाथ रखा तो दरवाज़ा खुला पाया और अंदर दाखिल हुए तो बता रहे कि मुझे लग रहा था कि मेरा इस्तकबाल खुशबू कर रही है। और जब मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो ऐसा लग रहा था कि अभी अभी वो किसी का दीदार करके सो गया, अभी अभी वो किसी का दीदार करके सो गया हो, अभी अभी वो किसी का दीदार करके सो गया, अभी अभी वो किसी का दीदार करके सो गया हो। कहते हैं कि मैं तो सिर्फ 2 लोगों को उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए लाया था, मगर न जाने क्या हुआ कि दुनिया से लोग कोई इधर से कोई उधर से लोगों की तादाद जमा हो गई। शेर कहते हैं कि देख लेना मेरे जनाजे में, देख लेना मेरे जनाजे में, अपने तो अपने हैं गैर भी आंसू,
دیکھ لینا میرے جنازے میں اپنے تو اپنے ہیں غیر میں آنسو بہائیں گے۔ یہ دفنا کر کے عصر کا وقت ہوا، انگوٹھی لے کر کے بادشاہ ہارون رشید کے پاس حاضر ہوئے اور انگوٹھی دینے کے لیے آپ کو آواز دیا تو بادشاہ ہارون رشید نہیں سنتے، پھر دوبارہ آواز دی کہ آپ کی کوئی امانت میرے پاس ہے، آپ کی کوئی امانت میرے پاس ہے، اس کو لے لیجیے۔ بادشاہ صحیح میں دے پہنچے، ان کو بلایا، کمرے کے اندر بٹھایا اور یہ صاحب وہ اس انگوٹھی کو جب نکال کر دیتے ہیں، انگوٹھی کو دیکھا، چیخ مارا، رونے لگے، کہا اس انگوٹھی کا مالک کہاں ہے، اس انگوٹھی کا ذمہ دار کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گیا، وہ تو مر گیا۔ تو کہتے ہیں اس کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر پر مجھے لے چلو۔ ہارون رشید کو جب اس کی قبر پر لے گئے، یہ جا کر کے اس قبر کو لپٹ کر رونے لگے بادشاہ وقت۔ اب یہ صاحب کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ہائے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ تو اس نے اپنا نام پتہ بتایا کہ میں کون ہوں اور نہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ بادشاہ ہارون رشید نے کہا یہ جو جس کو آپ نے مٹی دی ہے نا یہ میرا ہے، بادشاہ کا لڑکا مزدوری کر رہا ہے، یہ میرا لڑکا ہے۔ بتایا کہ ایک پیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی، ان کے پاس سے بیٹھا کرتے تھے پیر صاحب کے پاس، ان سے مرید ہو گئے، اچھی اچھی باتیں تھیں ان کی سیکھا کرتے تھے، ان سے مرید ہو گئے۔ پھر یہ لڑکا مجھ سے کہتا تھا کہ بابا آپ نے دنیا کی دولت بہت کما لی ہے، ارے موت کے وقت اپنے پیر کیسے سمیٹو گے؟ اللہ کی طرف چلنے کی تیاری کرو، اللہ کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اور میری بیوی نے کئی بار اس کو سمجھایا اور وہ نہ سمجھا، پھر آخر بات مجھ سے کہہ کے گزر گیا تھا کہ سنو آپ کا راستہ دوسرا ہے اور میرا راستہ دوسرا ہے۔ یہ کہہ کر کے چلا گیا۔ بن اتفاق اس کے پاس ہیرے کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی جو تھی وہ رہ گئی انگوٹھی اس کے پاس وہ انگوٹھی رہ گئی۔ یہ ایماندار اور سچے لڑکے کی داستان تھی جس نے اپنی سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کام کیا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا۔ تو کیا ہوا، جس کے جنازے کے لیے 3 لوگ تیاری کر کے آئے کہ جنازے میں ہم 3 شرکت کریں گے، باقی محلوں سے نہیں علاقوں سے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب ہم سب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔